بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے ابدیت۔ سبحان اللہ۔ ہم بندے کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں اپنے عبدوں میں کیوں رکھا ہے؟ اس پہ تھوڑی قرآن و حدیث سے اور قرآن مجید سے بالخصوص بات کریں گے۔ آپ دعا کریں گے اللہ مدد فرمائے اور موضوع آسان ہو کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے، اور اس آیت مقدسہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے آدم سے پہلے ہی ایک عہد لے لیا تھا، ایک وعدہ لے لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا ہر چیز کھا لینا، یہ ایک مخصوص چیز ہے، اسے نہ کھانا۔ آپ کبھی میرے کہنے پہ جو میں چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہر شے یہاں بیان کرنے لگ جائیں تو مجھ جیسا کم علم بندہ بھی اتنا بیان کرے کہ یہاں خطابات کے لیے جمعے کا خطاب کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل ہو۔ کچھ چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں، کچھ چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گھر جا کے اس کو تسلی سے ضرور پڑھا کریں۔ آپ کے پاس 8 دن کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں گے تو بہت سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی یہ جو آیات چل رہی ہیں اس کے اینڈ میں جا کر بالکل نیچے حاشیے میں حضور شیخ الاسلام نے لفظ لکھا ہے، ایک جملے 2-4 لکھے ہیں، وہ ذرا سماعت کر لیں۔ فرمایا یہ جو ممانعت مخصوص ایک درخت کی تھی جو اللہ نے روکا تھا کہ یہ نہ کھانا، وہ درخت تھا ایک، مگر اس جیسے کئی تھے۔ اللہ مہربانی ہو گئی، آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ فرمایا ایک درخت کی تھی یا اس کی پوری نوع کی، یعنی کہ اس قسم کے جتنے بھی تھے، آپ نے پھل اس مخصوص درخت کا نہیں کھایا تھا جس سے روکا گیا تھا، بلکہ اس جیسے کسی اور درخت کا کھا لیا تھا۔ آپ سارے ایک بات کو سمجھیں، یہ کس دور میں بات ہو رہی ہے؟ جب ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کہا جا رہا ہو کہ آدم سے بھی غلطی ہو گئی تھی، آدم سے بھی خطا ہو گئی تھی۔ اس دور میں کوئی بندہ قرآن مجید کا ترجمہ کرے اور ساتھ میں یہ لکھے کہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی، آدم سے خطا نہیں ہوئی، کہتے جی سارے نے سب کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے کہا تھا وہ نہ کھانا تو انہوں نے کھا لیا۔ لو جی آج یہ پردہ پہلی بار اٹھا ہے کہ جس سے منع کیا تھا وہ دیتا نیڑے ہی نہیں گئے، وہ نہیں کھایا اس جیسا، کیونکہ یہ بھول ہے کہ سب سے منع کیا تھا یا ایک سے منع کیا تھا۔ کھا بیٹھے، کھا لیا۔ آگے ساتھ میں لفظ لکھا ہے کہ یا آپ نے پھل اس مخصوص درخت کا نہیں کھایا تھا بلکہ اسی قسم کے دوسرے درخت سے کھایا تھا، یہ سمجھ کر کہ شاید ممانعت ایک کی ہے، سب کی تو نہیں۔ اللہ نے منع کیا تھا سب ان قسموں سے، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی، سمجھنے میں نہیں ہو جاتی۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے،
ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. بعض اوقات کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، جیسے میں آج تک حفظ قرآن کی بات کرتا رہا ہوں، لوگوں نے میرے خلاف پلندے بنا کر منہاج القرآن اوپر مرکز تک پہنچا دیے. اے جی حفظ نہیں کرن دیندا کسے نو. میں نے کہا جی میں تو کچھ اور کہتا ہوں. جب وضاحت مانگی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ 2-4 جملے آپ اس طرح کے بول دیا کریں جس سے بات مزید واضح ہو جائے. جو تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. حفظ قرآن تو ہم خود کرواتے ہیں جناب، نہیں کرواتے، مگر صرف حفظ قرآن نہیں کرواتے. اگر کسی کو سمجھ آ گئی ہو تو سارے ہلائیں. صرف حفظ قرآن نہیں کرواتے، منہاج القرآن حافظوں کی جماعت نہیں ہے. حافظ تو وہ بھی ہوتا ہے جو ہاتھ میں ڈانگ پکڑ کر گھر گھر جا کے روٹیاں لیتا ہے. بلکہ تسی تو انہوں بھی حافظ آخ دو جنہوں سندا ہی نہ ہوئے. حافظ جی ذرا اینو ہوئے ہو، خدا کا نام مانو. ہم فقط حافظ نہیں بناتے، ہم حافظ قرآن بناتے ہیں. تھوڑا جملہ محسوس کریں ذرا. ہم محافظ قرآن بناتے ہیں، اور محافظ قرآن حافظ قرآن نہیں ہوتا جناب. جس کی فکر میں ہو وہ محافظ ہوتا ہے، جس کی فکر قرآن کے مطابق ہو وہ محافظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب وہ کھانا آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو اس عمل کو اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں بیان کر کے، اب اس کا ترجمہ ذرا سماعت کر لیں کیونکہ تفصیل میں نے بیان کر دی ہے. اب ذرا ترجمہ بھی سماعت کر لیں گے تو بالکل بات پوری واضح ہو جائے گی. فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور فرمایا در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم کو تاکیدی حکم فرمایا تھا. سو فنسیا، سو وہ بھول گئے، سو وہ بھول گئے. آپ جتنے لوگ بڑی باعزت میرے پاس بیٹھے ہو، آپ مجھے بتاؤ بھولنا خطا کب ہوتا ہے؟ پھر نہیں سمجھے. 2-4 دوستوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ پلٹ آئیں. یہاں بیٹھے میں لفظ دوبارہ کہتا ہوں. ایک لفظ ہے نسیان، بھولنا. ایک لفظ ہے عصیان، گناہ. آپ دونوں کی تشریح مجھ سے سمجھ لیں. رمضان المبارک کا روزہ ہے یا آپ نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ آپ گئے کمرے میں، آپ نے فریج کھولی، جو کچھ وہاں آپ کی طبیعت کے مطابق پڑا تھا آپ نے کھانا شروع کر دیا، رج کے کھا لیا. آخری لقمہ جب آپ ابھی یہاں تک لائے تو آپ کو یاد آ گیا اوہ میرا تو روزہ سی. مجھے ایک بات بتائیے، جب وہ ایک لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس ایک لقمے سے پہلے آپ نے جتنا کھایا اس نے کہا چل کھا لیا سو کھا لیا. کیونکہ یہ عصیان نہیں ہے، یہ نسیان ہے، کیونکہ تم نے بھول کے کھایا ہے. اللہ کے نیک بندے بات کو سمجھنا ذرا جی، یہ نسیان ہے. اور اسی لمحے اب سارا کھا لیا طبیعت کے مطابق جتنا کھانا چاہتے تھے آپ نے کھا لیا. آخری لقمہ ہاتھ میں تھا، آپ کو یاد آ گیا. اب یاد آنے کے بعد اس ایک لقمے کو بھی کھا لیں. کہاں جی کھا تو ہن جتے ایداں کھا لیا تے ایک لقمے دا کی ہے. وہ جو ایک لقمہ ہے وہ پورا روزہ توڑ جائے گا. اتنا کھایا وہ نہیں بھولا. فرق کیا ہے؟ وہ نسیان تھا، یہ عصیان ہے. وہ اس کو بھی جانتا، اسے پتا ہے. اللہ نے یاد ہی کرانا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یاد ہی کرانا تھا تو پہلے یاد کروا دیتا، کیونکہ بھولنے کی نسبت بندے کی طرف ہے اور یاد آنے کی نسبت اس کی طرف ہے. اللہ پہلے یاد کروا دیتا. آپ نہیں کہتے اللہ نہ بھلاوے تھا. او خدا کے بندے، اللہ نہیں بھلاتا، بھولتا بندہ خود ہے. یاد وہ کرواتا ہے. اس نے جب یاد ہی کروانا تھا تو پہلے کروا دیتا، مگر اس نے نہیں کروایا. بس یہ بندے کا امتحان ہے. جیسے آپ کو 12 گھنٹے کھانے پینے سے روک کر اس کے رزق میں زیادتی نہیں نہ ہوتی، وہ کیا بڑھا لیتا ہے اپنا رزق؟ بچانا چاہتا ہے؟ نہیں. یہ روکنا بھی آپ کے فائدے میں ہے اور پھر کھلانا بھی آپ کے فائدے میں ہے.
جسمانی بھی روحانی بھی فائدے سارے آپ کے ہیں. نہ آپ کی بھوک سے مالک کو کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کے زیادہ کھانے سے مالک کو کوئی فائدہ یا نقصان ہے، آپ کا یہ سب کچھ. اب سوال یہ ہے، آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا ہے، لفظ بولیں جی، آپ بھولے ہیں، اور بھول خطا نہیں ہوتی، خطا وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے کی جائے، پتہ بھی ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی. اب مجھے بتائیے، اگر عصیان ہو جائے، گناہ ہو جائیں، تو گناہ جب وہ معاف کر دیتا ہے تو نسیان معاف نہیں کرتا ہوگا؟ نسیان تو بابا جی کسی گنتی میں ہی نہیں آتا. جو بھول ہی گئے، اس نے کہا جو بھول گئے سو بھول گئے. صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ایک مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا کیا؟ عرض کی آقا رات کھانا کھا کے سویا تھا، صبح سے وہ بھول گیا کہ روزہ تھا، میں نے تو کھانا سحر ہو کے کھا لیا. فرمایا پھر کیوں ہے؟ صرف یہ بتا، بھول کے کھایا یا جان بوجھ کے؟ اس کا حضور نہیں، جان بوجھ کے نہیں کھایا، بھول کے کھایا. فرمایا بس اس نے تجھے کھلا دیا، ہن کی کرنا یہ دے وچوں، جا ٹھیک ہے، جو کھا لیا سو کھا لیا، اس نے تمہیں کھلا دیا، بس یاد وہ کروا دیتا تو نہ کھاتا. نسیان میں اور عصیان میں فرق ہے. جو بندہ اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال نہ کرے اور باپ کو بھی خطا پہ کہے، وہ کسی اور کو کیا کہے گا؟ آپ اور میری تربیت، آپ نہیں سنتے اکثر ایک ہی چینل پہ، مجھے اپنی اور سارے زمانے کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اگر انشاءاللہ. وہ جو آپ سارے سنتے ہو، یہ آج کا خطاب آپ کی اور میری اصلاح کی کوشش ہے، تاکہ سب سے پہلے. مگر بات یہ ہے، کوئی بندہ کہے جی خطا ہے، عصیان ہے، تو اسے بات کی پوری سمجھ نہیں آئی. عصیان کا لفظ بھی اسی قرآن میں ہے. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آدم کو ہی نسیان، آدم کے اسی عمل کو نسیان بھی قرار دیا ہے، اور اسی عمل کو عصیان بھی قرار دیا ہے انہی آیات میں. کیسے؟ اب جو آیت پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ سو وہ بھول گئے، فنسیہ، وہ ان سے عصیان ہو گیا. ولم نجد لہو عزما، فرمایا اس میں آدم کے ارادے میں میری نافرمانی کا ذرا سا بھی تصور بھی نہیں تھا. خوش رہیں یار، اللہ خود صفائی دے رہا ہے اپنے آدم کی. فرمایا آدم کو خطا پہ نہ کہنا، کیونکہ آدم خطا پہ نہیں تھا، میں نے تو آدم سے بہت پہلے کہہ دیا تھا. یہ بہت پہلے والی بات کہاں سے آ گئی؟ بہت پہلے، من قبل کا لفظ ہے، بہت پہلے. ہائے ہائے، اس کے لیے کچھ عارفوں نے بات چھیڑی ہے پھر، کیونکہ یہ مسئلہ عالموں کا نہیں ہے. یہ مسئلہ، میں نے کہا ظفر صاحب بھی خوش ہو جائیں، کچھ اندر کی بات کو کر لینا. عارفوں کے امام نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بار آپ کی، میں روز روز یہ موضوع نہیں رکھتا، آج کل میرا اپنا رجحان ذرا اس طرف ہے تو میں نے کر لیا ہے، کیونکہ زبان پہ کچھ اور، دل پہ کچھ اور. آپ کا خطیب ایسا نہیں ہے، جو یہاں ہو وہی زبان پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا میں کبھی کسی کا لیا نہیں، دباؤ نہیں لیا اپنی طبیعت پہ. اب بات ایک سمجھیے گا، عارفوں نے لکھا ہے کہ ایک دن وحدہ لا شریک نے نا اپنے حقیقی حسن کی کوئی جھلک آدم کو دکھا دی. آدم نے دیکھ لی، اس حسن حقیقی کی جھلک دیکھی نا، آدم بے قرار ہو گئے. اب بے قراری کو کوئی سمجھے، اب جیسے ہی کیونکہ وہ لمحہ ایک تھا، دیدار مسلسل نہیں تھا. ہائے 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 ہائے، دیدار مسلسل نہیں تھا. مسلسل ہوتا تو نہ جانے کیا بنتا. ایک لمحے کا اس کا دیدار تھا، آدم علیہ السلام بے قرار ہو گئے. ایک بات بتائیے جی، آدم رہتے کہاں تھے؟ سارے بولو گے تو میں جملہ ذرا جلدی سمجھا جاؤں گا. جنت میں نا جی، جی زمین تو تھی نہیں، رب جنت میں ہی رہتے تھے. اس کا مطلب ہے اللہ کا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو جنت میں رہ کر بھی بے قرار ہے.
اب وہ بندہ جو مرتا ہی جنت کے لیے ہے اس میں، اور جو جنت میں رہ کر بے قرار ہے، اس نے بتایا صرف مرو نہ جنت کے لیے، مرو ہی جنت والے کے لیے۔ جنت والے کے لیے مرو گے تو جنت میں آ کر بھی بے قراری ختم ہو جائے گی۔ اگر جنت کے لیے مرو گے تو خالی جنت کو پھر چاٹتے رہنا۔ جنت کا مالک نے اگر دیدار ہی نہ کرایا تو کیا کرو گے؟ کیونکہ جنت قرب کی جگہ ہے، قرب کی جگہ ضرور ہے، مگر ہر ایک جنتی کو اگر قرب نصیب ہو جائے اور دیدار نصیب ہو جائے تو جنت میں جا کر بھی کئی لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ مالک یہ نعمتیں تو مل گئی ہے، نعمتوں کا مالک نظر نہیں آ رہا۔ اور کئی عارف یہ کہتے ہیں، بات سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں اگر اس دنیا میں ہی نہیں معرفت نصیب ہوئی تو وہاں کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں یہاں معرفت کر کے، آپ نے معرفت صرف قوالوں کے کلاموں میں سنی ہے، وہ بھی دو چار، اگر قوالوں کو معرفت ہوتی تو قوال تو وجد سے ہی مر جاتے۔ قوالوں کو اللہ کی قسم کلام ضرور آتا ہے، انہیں دوسروں کی کیا کہتے ہیں، دکھ دی رگ تے پیر رکھنا، ہاتھ رکھنا آندا ہے، انہیں یہ خبر ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ سننا ہے۔ ان کو اگر خود اس کلام کی سمجھ ہو تو مر نہ جائیں کہیں۔ یہ مسئلہ بھی علامہ اقبال صاحب نے حل کیا تھا۔ کہتے علامہ صاحب ایک دوست تھے تو وہ تحریک آزادی میں بہت بڑے، ان کو جیل ہو گئی، وہ کچھ عرصہ جیل گزار کے آئے نا، تو دوست تھے بڑے یار قسم کے، جنہوں جگری یار نہیں کہتے ہو، ہم نے والا ہم پہ آلہ۔ تو وہ واپس آئے نا تو کہتے چلو علامہ صاحب کو ملنے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب کو ملنے آئے تو کہتے علامہ صاحب حقہ پی رہے تھے۔ حقے دے فضائل نامے دسنے شروع کر دیں، حقہ پی رہے تھے۔ اچھا لوگ کہیں فاروقی صاحب کا اس بار کا موضوع حقہ تھا، اچھا حقہ پی رہے تھے۔ اب وہ ان کی یاری ہے آپس میں، کہنے لگے واہ اقبال، ظفر بھائی کہنا واہ اقبال تیرے شعر سن سن کے اسی جیلہ بھگت آئے ہیں۔ بھئی یاری ہے نا جی ان کی، واہ اقبال تیرے شعر سن سن کے اسی جیلہ بھگتے پھرنے ہیں تے آپ حقے دی گڑ گڑ۔ علامہ صاحب نے نا ایک سوٹا اور لگایا، کہتے قوالوں کو وجد نہیں آتا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ معرفت جو ہے نا یہ کلاموں میں بعد میں آئی ہے، سینوں میں پہلے آتی ہے۔ تاجدار گولڑا نے کہا تھا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کی ظاہر کی آنکھیں یہاں نہیں ہیں وہ آنکھوں سے معذور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت کا دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا؟ اللہ کی قسم نہیں۔ اس کا ظاہراً ترجمہ کرو گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا ترجمہ ہے جو یہاں نہیں ان آنکھوں سے پہچان سکا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہا۔ اور ایک بات اور ہے تاکہ میں بات آگے لے جاؤں، اللہ کی عزت کی قسم مولوی پہچان نہیں کرا سکتا، کوئی مرد کلندر کرواتا ہے۔ اسے جسے خود خبر نہیں وہ کسی اور کو کیا بتائے گا؟ مطالعاتی دور پہ چلے جائیں نا کہیں تو وہاں ٹورسٹ ہوتے ہیں، آپ جاتے نہیں ٹور پہ جاتے ہیں کہیں، وہاں گائیڈ ہوتا ہے، ٹورسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ چلو اور کچھ نہیں پتا ہو تو کبھی اگر جاؤ نا عمرے پہ تو وہاں پہ بھی ایک بندہ ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ایتھوینج کرنا۔ حج پہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کیوں بتاتا ہے؟ جسے خود نہ پتا ہو۔ کبھی آپ کیوں نہیں گائیڈ بنے؟ آپ کو پہلی بار کہا جائے یہ قافلہ جا رہا ہے جامع مسجد زینب سے اور فاروقی صاحب اس کے گائیڈ ہیں، چلو میں آپ تے گل لے لینا جی، تو فاروقی صاحب نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ جا کے دسنا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے خود دیکھا ہو۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سو اس بندے کی تلاش جو ہے نا اسے تلاش مرشد کہتے ہیں، اور مرشد آستانوں پہ نہیں ملتے، مرشد آستانوں پہ نہیں ملتے جناب۔ ہر آستانے والا مرشد نہیں ہوتا۔
میاں حضور خواجہ سلطان العارفین نے فرمایا تھا گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالاں دے ونجارے خدا کے نیک بندو اس بندے کی تلاش. اور پھر میں آپ کو اس سے بھی اگلی بات بتا دوں, یہ مسئلہ حضرت واصف علی واصف نے حل کیا ہے. کہا ان کے پاس کو بندہ آیا تو کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہاں مرید ہو؟ کہتا جی کو پیر ہی نہیں لبیا. آپ نے نا نہیں اس طرح نہیں لفظ ہوتا. کہنے لگا جی آپ نے ہوٹنگ کی ہے. فرمایا پہلی بار سنا ہے بابا جی لوہا مقناطیس کو تلاش نہیں کرتا, مقناطیس کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب اگر تجھے نہیں ملا تو یہ نہ کہہ کہ کوئی مرد کوئی نہیں, اپنے مقدر پہ رو, تجھے کسی نے قبول ہی نہیں کیا. تیرا کوئی وارث ہی نہیں مل سکا تجھے, ابھی تک لاوار سے پھر رہے ہو. اور رسموں سے, رسموں والا نہیں چاہیے جناب, ذات والا چاہیے, ذات والا. اللہ اکبر. اس لیے اس آیت مقدسہ میں کہا, عارف کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے نا اللہ نے دیکھا اب یہ میرا آدم بے قرار رہنے لگ گیا ہے, تو آدم کی بے قراری کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بیان کر کے ہوئے کہا میں اس کی بے قراری دور کرنے کے لیے حوا بنا رہا ہوں. کافی ساری گل آپ نے ذہن نال مل دی ہے پر اتنی شرم نال چپ کر گئے ہو. ہاں اللہ نے کہا موانست اس کی جو ہے نا انسیت کے لیے, چلو کوئی ساتھ میں دکھ سکھ کا ساتھی ہوگا. اللہ نے نا حضرت حوا کی تخلیق کی. مگر ایک بات بتاؤ, ہر بندہ سر نہ اٹھائے جی, ہر بندہ اپنی مستی میں مگن رہے. کچھ بندے جو میرے مزاج کے ہیں وہ ذرا نگاہ اٹھائیے, جو جس نے اس کا حسن حقیقی کی جھلک دیکھی ہو وہ حوا کی قربت سے بلا قرار پا سکتا ہے. دنیا کی کوئی دکھ ہو تو چلو بیوی اس کا کوئی نہ کوئی ڈھارس بندھا سکتی ہے, اب طلب ہی دیدار الہی کی ہو تو بابا جی 50 بیویاں بھی ہوں تو اس طلب کو کیسے پوری کر سکتی ہے. جنت میں رہ کر بھی جس قرار کی تلاش میں آدم تھے نا اس نے نہیں. اب اس کو نا ہائے 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 آپ حیران ہوں گے فاروقی صاحب, یہ موضوع بھی قرآن مجید میں ہے. میرے پیارے بھائی یہ اسی قرآن میں ہے جو ہم فقط ختموں پہ پڑھتے ہیں. اس کو سمجھ کے پڑھو گے سب کچھ اسی میں ملتا ہے. شیطان نے دیکھا چونکہ ازلی دشمن تھا, اس نے دیکھا یہ بے قرار ہے اور قرار کے لیے قرآن کہتا ہے فوسوس الیہ الشیطان, شیطان کوڑ آ کے نا تو وسوسہ اس پایا. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ غلط خیال کو. کیا کہا؟ آپ حیران ہو جائیں گے, بلکہ حیران سے بھی کچھ آگے آپ بالکل آپ کی طبیعت میں کچھ عجیب سی, میں خود جو ہو گیا. فوسوس الیہ, یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 120. فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے آ کے وسوسہ. اسی لیے تجھے کہا تھا سورہ ناس میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ جو خناس ہے یہ وسوسے پیدا کرتا ہے, اس خناس سے بچنا ہے. وہ خناس بندوں من الجنت والناس, وہ خناس بندوں میں بھی ہیں جنوں میں بھی ہیں. وہ بندیاں چ بھی ہے نے تے جے بندیاں چ نے تو پکی گل ہے مولویاں چ بھی ہے نے. ویسے تو مولویاں تے بندیاں چ بڑا فرق ہوندا ہے. وہ میں نے پوچھا کئی بار پروگرام پہ نہیں جاتا, پہلے فاروقی صاحب آ جائیں کہاں پہنچے, میں کہا سناؤ پروگرام دا کی حال ہے. 5-7 بندے بھی آئے نے تو 3-4 مولوی بھی آئے نے. کہ یار میزبانوں نے بھی پتہ ہے مولوی ہور ہوندے نے بندے ہور ہوندے نے, ورنہ بندہ کہہ سکتا ہے جی 5-7 بندے ہیں سب کو ملا کر, کیونکہ وہ بھی بندہ ہے وہ بھی بندہ. اینے ایک معرفت انہاں نوں بھی ہے کہ بندے ہور ہوندے نے, مولوی ہور ہوندے نے. فوسوس الیہ الشیطان, تو وسوسہ شیطان نے آ کے کیا کہا, قال یا آدم, کہنے لگا خیال دلایا, وہ کہنے لگا اے آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد, میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم ہمیشہ وہی لذت پاتے رہو گے.
وہ جو ایک لمحے کے لیے نصیب ہوئی تھی نا، اسے کہتا ہے بہکانا، غلط خیال پانا۔ غلط خیال آ کے کہتا ہے وہ جو کیفیت تمہاری ایک بار بنی ہے، ہمیشہ اس میں رہنا چاہتے ہو، تو بابا عاشقوں کا کام ہے کوئی غلط طرف بھی لگا دینا، کہے محبوب ادھر گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بتائیں یار، یہ محبوبی والی کوئی شان، یہ کوئی اس طرح کے معاملات سے کبھی بندہ گزرا ہو تو پتہ چلے نا کہ یہ محبت والا دل ہوتا کیا ہے۔ اس نے وسوسہ ڈالا، آپ نے آدم علیہ السلام نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک درخت ہے اور یہ کھا لو، یہ اندر اثر اتنا ہے کہ وہ جو ایک بار نصیب ہوا تھا ہمیشہ قرب الہی رہے گا۔ آدم علیہ السلام نے جا کے کھا لی، علی شجرۃ الخلد، اور کہا وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور فرمایا ترجمہ اس کا یہ لکھا ہے کہ ایسی زندگی، قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے والا درخت بتا دوں کہ تم ہمیشہ قرب الہی میں رہو گے، اور ایسی ملکوتی بادشاہی کا راز جسے نہ کوئی زوال ہو نہ کوئی فنا ہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا بالکل، جا کے کھا لیا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، آدم نے دونوں نے وہ مقام وہ جو تھا نا وہ کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ قرب، اس مقام قرب الہی کے لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے۔ یہ شرمگاہیں جو تھی نا پہلے چھپی ہوئی تھی، اس شے کو کھانے کے بعد وہ ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے کہا یہ جنت بے حیاؤں کی نہیں ہے، یہ بے حیا نہیں تھے۔ جہاں سب کچھ اس طرح کا ہو وہ جنت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے، میں ایک بار بیان سن رہا تھا، مولوی صاحب کہہ رہے تھے وہاں لباس بھی نہیں ہوگا۔ ظالم، بے لباس نہیں ہے جنت میں کوئی جائے گا۔ جنت کا لباس یہ نہیں ہے جڑا فیصلہ باد بنتا ہے، جنت کا لباس ہے پتہ نہیں کہاں وہ تیار کرواتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جب آدم علیہ السلام زمین پہ اترے نا، اللہ نے جنت کا سارا لباس اتار لیا، ناخن رہنے دیے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ ناخن اس لباس کی نشانی ہے، یہ ناخن۔ اب اندازہ لگا لو اگر اس لباس کا کچھ حصہ ناخن ہے تو پورا لباس کیا ہوتا ہو۔ اس لیے آدم جب زمین پہ آئے تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد، اور میں آپ کو اگلی بات بتا دوں، عرفاء اور سب یہ چیزوں پہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ نے نا زمین پہ اترے تو زمین پہ اترنے کے بعد آپ نے 100 سال تک حوا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کتنے؟ اور فرمایا 300 سال تک آدم نے اس شرمندگی میں ساری نہیں اٹھایا ہوں، 300 سال تک۔ اللہ اکبر۔ اس کے نا اس میں لفظ لکھا ہے اس 120 میں بھی، اور یہ ساری یہ جو 121 نمبر آیت ہے، کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اپنے رب کے حکم سے آدم سے عصیان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اب لفظ دو ہیں، آپ میں فیصلہ نہ کر پاتے اگر قرآن نہ ہوتا، مصطفیٰ کا فرمان نہ ہوتا، کیونکہ ایک ہی آیت میں، ایک ہی موضوع میں، موضوع کے آغاز میں اللہ کہہ رہا ہے آدم کو عصیان نہیں ہوا، نسیان ہوا ہے۔ آیت کے آخر میں جا کے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے عصیان ہوا ہے، یہ گناہ ہے۔ کیوں کہا؟ معاذ اللہ، اللہ تو بھولتا نہیں، قرآن میں اختلاف نہیں۔ تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کچھ تو بات ہے اس کے اندر جو ہمارے سمجھنے والی ہے۔ وہ بات کیا ہے جو ہمیں سمجھ آئی ہے؟ منہاج القرآن کے مشن میں رہ کر جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کسی کو اس کے علاوہ سمجھ آئی ہو تو ہمیں بتا دے، چلو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بات یہ ہے، فرمایا کہ نسیان اس لیے کہا کہ میں تو آدم کو پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اللہ نے جب آدم کو بنایا تھا، اللہ نے آدم کے مقام کا تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس آدم کو میں نے مسجود ملائک بنانا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میرا لفظ بولو جی، خلیفہ ہے۔ اب خلیفہ وہ ایسے ہی نہیں بنا دیتا،
بیٹھے بھی ہو سارے یار. اللہ خلیفہ ایسے نہیں بنا دیتا. اللہ نے کیا کہا؟ کہا اس کی ابدیت کو ندامت اور شرمندگی کی آنچ پہ پکایا جائے. ندامت بندگی کو عروج دیتی ہے. بندہ اپنے مالک کے قرب میں پہنچتا ہے کس شے سے؟ ندامت اور شرمندگی سے. اور ندامت اور شرمندگی تب تک نہیں آتی جب تک احساس گناہ نہ ہو. بندہ سمجھے نا. میں کلاس میں بیٹھ کر نا دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے. میں نے ایک کو کہا، میں نے کہا اٹھ کے سوری کرو اس سے. وہ کہنے لگا جی آپ کے کہنے پہ تو کر لیتا ہوں، ویسے میری غلطی کوئی نہیں. کچھ سمجھ آئیے بات؟ احساس غلطی کا ہو پھر بندہ سوری کرتا ہے، پھر بندہ توبہ کی طرف جاتا ہے. جب احساس گناہ ہی نہ ہو تو کہا لوگو نسیان کا لفظ میں نے تمہارے لیے کہا ہے. ہائے 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 ہائے. اور عصیان کا لفظ آدم کے مزاج میں رکھا ہے تاکہ آدم کو احساس شرمندگی ہو، اور میں آدم کی بندگی کو، آدم کی ابدیت کو ندامت اور شرمندگی کی آنچ پہ پکا کر اپنی خلافت کے لائق بنا دوں. وہ بغیر رونے سے نہیں ہوتا. یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. آنکھوں سے آنسو نہ چلیں اور بندہ روئے نہ. اسے صرف مسکراتے چہرے نہیں ہوتے. وہ ابدیت کو کمال تب ملتا ہے جب بندہ احساس ندامت میں اسے احساس ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. بس اسے احساس ہو جائے. اللہ فرماتا ہے جو راضی ہو اور ناراض ہو وہ تو خدا ہوتا ہی نہیں. میری جان جس کی کیفیتیں بدلے نا وہ خدا نہیں ہوتا، اللہ نہیں ہوتا وہ. بس اس نے کہا یہ اس کے لیے کہا ہے کہ جب اسے احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے. عصیان کا لفظ آدم کے لیے تھا، نسیان کا تمہارے لیے تھا. کہیں تم آدم کو خطا کار نہ سمجھ بیٹھے. نبوت کا تقدس بحال رہے، اللہ کے خلیفے کا مقام پامال نہ ہو. تمہیں سمجھایا تو کہا یہ بھول ہے، آدم کو احساس دلایا تو خطا کا دلا دیا. آدم علیہ السلام 300 سال تک زمین پہ آ کے بھی کہتے سر نہیں اٹھایا. 300 سال تک مسلسل روتے رہے. جب کبھی آپ کو اکثر کہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیشہ بچائے رکھے ہر ایک کو، گھر میں فوتگی کا ماحول ہو جائے، اچانک کوئی سڈنلی ایسی ڈیتھ ہو جائے تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ تکلیف میں وہ نہیں رشتہ داروں کو اعلان کرواتا، وہ نہیں بتاتا. ساتھ والے جن کا احساس کم ہو وہ بتاتے ہیں. اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی کیونکہ اسے تو سنبھلنے میں وقت لگتا ہے. آدم کو اتنا ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوا کہ سنبھلتے سنبھلتے 300 سال گزر گئے. 360 سال. 360 سال کے بعد جب کچھ طبیعت سنبھلی نا تو پھر سارے اٹھا کے کہتے ہیں مالکا اس محمد دے ناں تے ہی معاف کر چھڑ. ہائے ہائے ہائے، اس محمد کے نام پہ ہی معاف کر دے. تب پوچھا ان 360 سالوں میں اگر پہلے محمد یاد آ جاتا یہ رونے دھونے ختم نہ ہو جاتے سارے؟ اب کیسے یاد آئی؟ کہا آدم علیہ السلام نے مالک جب تو نے مجھے بنایا تھا نا اور میری پہلی بار آنکھ کھلی تھی، میری آدم کی، ہارون آباد والو جب آدم نے کہا میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے مکتوباً علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے ستونوں پہ محمد کا نام لکھا دیکھا تھا جو آدم سے بھی پہلے تھا. بتاؤ جب وہ آدم جیسا نہیں آدم کے بیٹوں جیسا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. کچھ مرحلے ہوتے ہیں ان مرحلوں سے گزار کر پیالے سے کسی نے کہا تھا جب محبوب کے ہونٹوں کو لگا نا
میں کس سے بات کروں؟ محبوب کے ہونٹوں سے جب لگا پیالے کو دیکھا تو اس کا کوئی دیکھنے والے نے نا رشک کیا پیالے کے مقدر پہ کہ کیا مقدر پایا. حاجی صاحب سلامت رہے. کیا مقدر پایا ہے. ہم دور بیٹھے ترس رہے ہیں اور تو محبوب کے لبوں تک پہنچ گیا. اللہ نے قوت گویائی شاہ صاحب قبلہ عطا کی اس پیالے کو. پیالے نے اس سے بات کی. کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ مقام ایسے ہی مل گیا ہے؟ ایسا چٹیل میدان تھا, میں زمین کا حصہ تھا. مجھے ایک بندہ گیا, اس نے کدال سے زمین کا سینہ چیرا, مجھے نکالا, پھر آ کے نا ڈنڈوں سے میری پٹائی کی. مجھے ڈنڈے مارے, مجھے ریزہ ریزہ کر دیا. ریزہ ریزہ کر دیا مجھے. پھر کہتے لگا کہ ریزہ ریزہ کرنے کے بعد اس نے مجھے گوندھا, پہلے ہاتھوں سے, پھر اس کا من نہیں بھرا تو پیروں سے. گارا دے بنتے کبھی دیکھا ہو تو کہتے وہ میں پھر جب ہو گیا, پھر اس نے نا بڑی دیر مجھے رکھ کے اس نے دیکھا کہ اب یہ کچھ بننے کے قابل ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, اب یہ بننے کے قابل ہو گیا ہے. کہتے وہ نا اس نے پھر مجھے ایک شکل دی. جب شکل ملی تو میں سمجھا میں مکمل ہو گیا. آواز آئی ابھی تو صرف کچا ہے. کہا پھر کہا پکانے کے لیے نا پھر مجھے ایک جگہ پہ رکھ کے سارے جہان کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے مجھ پہ رکھ کے میں سمجھا خالی غلاظت پھینکیں گے. اس نے پھر آگ بھی لگا دی. آگ لگائی, میں کئی دن تک جلتا رہا. میں جل کے میں سمجھا کچھ عرصے کے بعد وہ آیا. اس نے وہ جب سب کچھ کھولا, مجھے باہر نکالا, میں نے دیکھا میری تو حیت ہی بدل گئی تھی. حیت چینج ہوئی تو میں سمجھا اب تو میں مکمل ہو گیا ہوں. مگر کہنے لگا اس سے بھی پھر پتہ ہے کیا بات ہوئی. اس نے جا کے سڑک پہ پھینک دیا بکنے کے لیے. میں سڑکوں پہ پڑا رہا کئی عرصہ بکتے بکتے, پھر کسی کی نگاہ میں آیا. نگاہ والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں یار. پھر کسی کی نگاہ میں آیا, میں سمجھا چلو اب تو کوئی مالک مل گیا. اس نے مجھے لیا, میں خوش ہوا کہ چلو مالک لے جائے گا. مگر اس نے بھی 2 بار ٹھوک بجا کے دیکھا. اس سارے مراحل میں کہیں کچا تو نہیں رہ گیا. جب اسے یقین ہوا پھر وہ مجھے لایا. تو کیا سمجھتا ہے ہونٹوں تک کا سفر ایسے ہی گزر گیا؟ اللہ کے نیک بندے جن کے سروں پہ تاج نبوت تھا, اللہ نے ایسے ہی ان کو نہیں عطا کیا. مجھے تجھے کیا عطا کرے گا؟ مگر افسوس اس بات کا ہے, آپ سے لے کر میرے بھائی تک ایک بات یاد رکھنا, ہماری ترجیحات ہی بدل گئی ہیں. ہماری ترجیح میں ذات ہے ہی نہیں. ہم فضل سمجھتے ہیں پیسے کو, کاروبار وسیع ہو جائے. اللہ کے بندے جس کے ہاں 18,000 ریوڑ تھے, حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے ایک ریوڑ تھا, اس میں 1,000 سے زائد بکریاں تھیں, جو قبلہ حضور نے بیان کی ہے. مگر اور بہت ساری روایات ہیں کہ عراق کے شہر بابل سے لے کر ملک شام تک 18,000 ریوڑ تھے, چھوٹے چھوٹے, آدم علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام نے محض 3 بار اس کا نام سننے کے معاملے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بیٹا عطا ہوا. اب یہاں چونکہ وقت نہیں رہا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں نا زمانہ گزرا تو مضمون آدم سورۃ الاعراف میں بھی بیان ہوا ہے. میں سارا کچھ کیسے بیان کروں, یہ بہت. فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے آ کے وسوسہ دیا. پھر جب آدم نیچے آنے لگے نا تو اللہ نے کہا, ہائے, کہا یہ لفظ ہیں کہ ہم نے آدم کو نا کچھ جملے سکھا دیے, کچھ جملے سکھا دیے. اور جملے سکھا کے کیا کہا, نیچے جا کے زمین پہ یہ کہنا. مجھے ایک بات بتاؤ, جو ناراض ہو کے نکالے وہ راضی کرنے کے طریقے بتاتا ہے.
اگر اللہ ناراض ہو کے جنت سے نکالتا، اور تو نے جنت پتہ نہیں کس شے کا نام رکھا ہے، جنت تو وہ ہے جہاں رہ کر بھی آدم پریشان ہیں، بے قرار ہیں یار۔ اللہ اکبر۔ کہا ہم نے نا کچھ جملے سکھا دیے تھے آدم کو، اور کیا کہا تھا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے کچھ کلمات سکھا دیے تھے، اور وہ کلمے کیا تھے؟ زمین پہ آ کے نا کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مالک میں اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ یہ جملے اللہ نے آدم کو خود سکھائے تھے یہ کہنا۔ کس لیے؟ آدم نے ظلم کیا تھا؟ آدم نے تو ظلم کیا نہیں، صرف اس لیے کہ ہارون آباد والوں کو سمجھ آ جائے، آدم کے بیٹوں کو، کہ جب گناہ جس کا ہوا ہی نہیں، جب وہ ربنا ظلمنا کہہ رہا ہے، تو جو سراپا خطا ہے مجھ سمیت، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا مالک بڑا خطا کار ہوں معاف کر دیں۔ ابراہیم کا زمانہ آ گیا، ابراہیم کو جیسے آزمایا کبھی آپ تصور میں کر سکتے ہیں؟ کبھی بیوی سے کہا بیوی کو چلو جاؤ بچے کو لے کر جاؤ، تمہیں جا کے پہاڑوں میں چھوڑ کے آتا ہوں، کون کرتا ہے اس طرح؟ کبھی اسی بچے کو جب وہ 7 سال کا 5 سال کا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں آؤ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ صافات میں، فلما بالغ معہ السعی، جب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو جو تھوڑا بات کرنے کے قابل ہوا نا، تو کہا بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام، میں تو خواب میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر اگے ہن تو آپ دیکھ لے۔ یہ لفظ ہے قرآن مجید کے، اگر بیٹا تو خود دیکھ، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ قالا یا ابت افعل، بابا جی ابا جی حضور کر دے جو کچھ دیکھا ہے، ماتومر جس کا تمہیں آپ کو حکم ہو رہا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے کیا آپ دیکھیں گے، آپ پلٹ کے دیکھیں گے، میری فکر نہ کریں، میں صابروں کی صف میں کھڑا ہوں گا۔ آزمائش کس لیے تھی؟ کہ ابراہیم اور اسماعیل کی بندگی کو ایسے آزمایا کہ کبھی آگ میں چھلانگ لگوا رہا ہے، کبھی حلق اسماعیل پہ چھریاں چلوا رہا ہے، اور چھری چلانے کے بعد جو پٹی اٹھا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، نیچے مینڈا ذبح ہو چکا تھا، وہ جو آیا تھا جانور وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلام ہے، کر دیا؟ کہا مالک سلام تو کہہ رہا ہے، یہ بچا کیوں لیا؟ بسم اللہ جی آگے تشریف لائیں، ذرا ادھر آ جائیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ کہا محبوب پھر میرا بچا کس لیے لیا؟ کہا اس لیے بچایا ہے کہ کچھ تیرے بعد والوں کے لیے اس تیرے پروگرام کو میں نے چھوڑ دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے۔ آج جو چھری حلق اسماعیل پہ نہیں چلی وہ حلق حسین کے لیے بچا لی۔ اللہ کے نیک بندو، اگر مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ مراحل طے کرواتا ہے، کیا جی لفظ بولو، بندہ اکیلا مراحل طے کر نہیں سکتا، اس لیے جو اس کے خلیفہ ہوتے ہیں نا زمین پر، جنہوں نے اس کو دیکھا ہوتا ہے، میں کیسے بات کروں یار، جنہوں نے اس کی معرفت اسے نصیب ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے ساتھ والوں کو جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں نا، وہ اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ دونوں کی سوچ میں فرق تھا۔ چرواہا کہہ رہا تھا کبھی تو آ جائے تو میں تیرا سر دھوں، کنگھی کروں، اور موسیٰ علیہ السلام سوچ کے جب گزرے تو کیا کہا او اللہ کے بندے وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، کیونکہ موسیٰ کا اور چرواہے کا ایمان ایک جیسا نہیں تھا۔ چرواہے کے ایمان کا اور مقام تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقام کا ایمان کا مقام کچھ اور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا مقام کچھ اور تھا۔ اس لیے یہ جو دنیا میں یہ جو سارے مراحل طے کرواتا ہے نا، یہ خالی نمازوں سے نہیں ہوتے، لفظ سننا جی، خالی نمازوں سے نہیں ہوتے، بلکہ اگر تار سیدھی ہو جائے تو نماز معراج تب بنتی ہے۔
اور جب تار سیدھی ہو جائے تو پھر بندہ نماز میں خیالوں سے نہیں الجھتا. کچھ بچوں کی نہیں توجہ نہیں ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا مرضی کا موضوع نہیں ہے، مگر زندگی میں صرف واہ واہ ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ہاں ہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر ندامت اور شرمندگی انسان کی طبیعت میں نہ آئے تو یاد رکھنا احساس ندامت نہیں ہوتا، اور احساس ندامت نہ ہو تو آنسو نہیں آتے. اس نے تو یہاں تک کرم کیا، اس نے کہا تم احساس ندامت سے رونے کی کوشش کرو، شکل بنا لو. رونا نہیں آتا تو رونے والوں میں بیٹھ کر کم از کم، بابا جی 4 رونے والوں میں جن کے گھر، اللہ معاف کرے، اللہ ہر ایک کو بچائے، مگر فوتگی والے گھر میں کبھی آپ بیٹھ کر مسکراتے نہیں، اور کچھ نہیں تو رونا نہ آئے تو کم از کم چہرہ تو سنجیدہ کر لیتے ہیں. وہ آپ کا چہرے کی سنجیدگی جو جس کے گھر میں بیٹھے ہوتے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے غم میں شریک ہے. ٹھیک ہے، رونے والوں میں بیٹھو گے نا. اسی لیے ہر ایک کا رکوع قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی کر، جن کا قبول کروں گا میں تجھے دیکھوں گا ہی نہیں، ان کے صدقے میں تیرا بھی قبول کر جاؤں گا. کیونکہ ہر ایک کی نماز معراج نہیں بنتی. بس فرق صرف اتنا ہے، تیرا مولوی کہتا ہے سر کے اوپر کپڑا نہ ہو. میں ظفر صاحب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مولوی کی لڑائی ہے کہ سر پہ کپڑا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں سر پہ وارث نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. سر پہ وارث کا ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. تیرے فقہ کے اعتبار سے وہ الجھتے ہیں شلوار کے ٹخنوں پہ. ہم کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں، ہم کون ہیں کہنے والے، جن سے ہم نے سیکھا ہے وہ کہتے ہیں بابا بیٹے 2 لباس ہیں، ایک ظاہر کا ہے ایک باطن کا ہے. ظاہر کے لباس کو تو ہر کوئی سلجھاتا ہے، اندر کے لباس کا نام ہے تقوی، طہارت. وہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی میری جان، روزے نہیں بنتے، حج نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں بنتی، جہاد نہیں بنتا. وہ تقوی طہارت اگر خود بخود بن سکتا، تیرا تو خالی بچہ سکول جائے بغیر نہیں پڑھتا میری جان. خالی کتاب ہی اگر کافی ہوتی تو کتاب تو بازار سے ملتی ہے، دے بیٹے کو پڑھ لے، چلو تو ہی پڑھا کے دیکھ لے، خود پڑھا کے دیکھ لیں. آپ بھی اس قابل نہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں تو اس قابل نہیں ہیں. کیوں؟ ایک خاص استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، اور فی زمانہ سمجھانا ہی بڑا آسان ہے. سائنس کا سبجیکٹ آرٹس والا نہیں پڑھا سکتا جس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اس نے کہا میرا ذکر کرو، ہم نے ذکر کے طریقے اپنے اپنے ایجاد کر لیے. اس نے کہا کہ ذکرکم آباکم، جمیں پیو دادے دا ذکر کر دے انہیں انج کریا کرو. اللہ کے نیک بندو، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ کام ہے مرشد کا، اور ہم پیر کی تلاش میں ہوتے ہیں. مرشد اور ہوتا ہے، مرشد میں اور مرشد میں فرق ہوتا ہے. خدا کے نیک بندو اس تلاش کو جاری رکھو. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 13 میں. کہہ رہے تھے زکریا علیہ السلام کے، کہہ رہے تھے اللہ سے، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب نے ایک بحث میں بیٹھ کر کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. آپ کے علاوہ خیر کسی نے بولنا بھی نہیں تھا اس بات پہ، کیونکہ ساری زندگی جو بات سنی ہے اس بات پہ پکے رہ جانا. اگر وارث کا فکر ہے، اور زکریا علیہ السلام کو کیا اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد میری نبوت یہ نہ چھین لے؟ کیا یہ فکر ہے؟ کیا یہ فکر ہے کہ میرا علم نہ چھین لے؟ یہ وہ حضرت صاحب کہہ بیٹھے. اگلی بار ایک پروگرام میں گئے، مار 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 کے اس حضرت صاحب کا جو حال کر دیا. تجھے نہیں پتا ہمارا موقف یہ نہیں، ہماری جماعت کا یہ موقف نہیں. میں نے کہا اپنی جماعت کو نہ اپنے سر پہ لے جا کے جہنم میں داخل ہو جا، سچ کہنے کی بھی توفیق نہیں تجھے. نبی نے وارث مانگا ہے، کس لیے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اپنے گندے رشتہ داروں سے بچنے کے لیے.
فکر یہ نہیں تھا کہ نبوت چھین لیں گے. بابا نبوت تو اس کی عطا ہے، کسی کو دے نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، چھین ہی کوئی نہیں سکتا. علم چھینا نہیں جا سکتا. کہا میری جائیداد کا وارث نہ بنے کوئی اور، ایک بیٹا چاہیے وارث. اللہ اکبر. یحییٰ علیہ السلام اللہ نے عطا کیے زکریا کو، مگر 5 سال کی عمر میں سوز وہ ملا. سوز وہ ملا. یحییٰ علیہ السلام کی عمر ہے 5 سال. کتنی جی؟ اور باپ زکریا کہتے ہیں بیٹا آج کے درس میں تم نہ آنا. کیوں بابا؟ کہا بیٹے سارے تجھ جیسے نہیں، کسی کا لیول تیرے جتنا تو نہیں نا، تو بہت بلند ہے. 5 سال کی عمر میں شعور کی کیفیت یہ ہے کہ باپ روکتا ہے. آج گریا اور زاری کا موضوع ہے، جتنا تو روتا ہے نا تیری وجہ سے کوئی اور نہ مر جائے وہاں. 5 سال کی عمر میں کہتے آپ روک کے آئے. یحییٰ علیہ السلام پھر بھی چھپ کے آ کے کسی ایک ستون کے پیچھے چھپ کر باپ کو سننے لگ گئے. جب اس کے حسن و جمال کا تذکرہ چھڑا، اس کی ذات سے جب پردے ہٹائے جانے لگے نا معرفت کے، کہتے ایک چیخ بلند ہوئی. زکریا علیہ السلام نے درس چھوڑا، بھاگ کے گئے، دیکھا تو یحییٰ علیہ السلام تھے. اٹھا کے گھر پہنچایا. ماں ذکر نہیں چھیڑتی تھی سامنے. امت سمجھتی ہے خالی مسکرا کے 4 محفلیں کروا کے 4 مجلسیں کروا کے میلاد سال کے بعد کروا کے ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے. اللہ کی قسم نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بندگی کے مراحل سے نہ گزرا جائے مقام ملتا ہی نہیں. اسی لیے تو اس زمانے میں جنید و بایزید پیدا ہی نہیں ہو رہے. خدا کے بندو کچھ تو خیال کرو. کہتے ایک بار گھر سے ذکر سنتے 5 سال کی عمر کے یحییٰ اس طرح گزرے. کہتے نکل گئے باہر. اسے وجد کہتے ہیں جی، اسے وجد کہتے ہیں. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، پہاڑوں میں کہیں جا چھپے. 4 دن تلاش کرتے رہے. ماں تلاش میں نکلی. ایک چرواہا کھڑا تھا، اسے جا کے کہتے تم نے میرا بیٹا نہیں دیکھا؟ چرواہا کہتا ہے جی میں نے آپ کا بیٹا دیکھا ہی ہوا ہی نہیں. کہا پھر چلو ایک نشانی ہے، وہ روتا بڑا ہے. وہ روتا بڑا ہے. کہا ہاں. وہ چرواہا کہتا ہے، کہتا ہاں بی بی ایک ہے، یہ نشانی میں نے دیکھی ہے. ادھر غار میں سے پچھلے 4 دن سے کوئی اس طرح کا رو رہا ہے کہ اس کی رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اتنی ندامت اور اتنی شرمندگی. ماں کہتی ہے یہ ہو نہ ہو میرا یحییٰ ہے. اس آواز کی ٹوہ میں نکلے، دیکھا وہاں جا کر تو سجدے میں ہے سر. 5 سال کے بچے کا سر سجدے میں رکھ کے اتنی گریا و زاری کر رہے ہیں کہ روتے. آہٹ سنی تو اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا بیٹا ایک بات بتا، اس عمر میں اتنی معرفت؟ کہا بس مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمندگی ہوتی ہے، کل میرا اس سے سامنا ہوگا. یہ سب کچھ کیوں ہے بابا؟ یہ ذکر قرآن مجید میں کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر 5 سال کا وہ نبی جسے پنگھوڑے میں سب کچھ عطا کر دیا گیا، جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا اتنی بڑی شرمندگیاں بھی ہوتی ہیں. حج کا ماحول ہے، حج کا، اور حج کے اس ماحول میں کعبہ بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. کربلا ہو چکا ہے. کہتے ایک آواز آتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، مالک تیرے بنائے گئے سمندروں کے قطرے اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. مالک جتنے تیری زمین کے ذرے ہیں نا ان ذروں سے بڑھ کر میرے گناہ ہیں. کہتے ان جملوں کے اندر شرمندگی اور لجاجت، عاجزی اور انکساری اتنی تھی کہ طواف کعبہ رک گیا. دیکھا کوئی ایک شخص ہے
غلاف کعبہ میں سر چھپا کر نا اپنا منہ اس سے مناجات کر رہا ہے. طواف کعبہ رک کے نا لوگوں نے آ کے کہا پردہ ہٹا کے اللہ کے نیک بندے اتنا بڑا گناہ گار ہے کون؟ پردہ ہٹا کے دیکھا تو حسین کا بیٹا زین العابدین تھا. مجھے ایک بات بتا، ایک کربلا کے بعد والوں کا یہ حال ہے رونے کا اس کے حضور، ورنہ وہ کہتے ہم نے تو احسان ہی بڑا کر دیا ہے. تیرا اسلام آخری دم تک مکروز ہے مولا حسین کا، مکروز ہے تیرا دین، مگر اس کے باوجود آہوزاری اور شرمندگی اور تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر اس سے گفتگو کرنا اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. جب یہ ندامت اور شرمندگی کی آنچ پہ بندگی پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے نا، تو پھر صرف قدمین تک نہیں پہنچتی، اس پیالے کی طرح ہونٹوں تک رسائی ہو جاتی ہے. اس مرد کلندر کی تلاش میں نکلو، سارا دن صبح سے لے کر شام تک کما کر تھک جاؤ گے. آپ سمجھتے ہو 4-5 وقت کی نماز پڑھ کے، اور 5 وقت کی نماز آپ کو یہ خبر نہیں، کسی نے بتایا نہیں، کیونکہ آدھا تصویر کا ایک حصہ ہم دکھاتے ہیں. آپ نے سارے دن کی نیکیاں کر کے رات کے کسی ایک لمحے میں سونے سے پہلے کسی کی غیبت کر دی. کسی کی غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا دیکھا نہیں فلاں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا شے سمجھتا ہے. لو جی اتنا جملہ کہنا سارے دن کی نیکیوں کو ختم کر گیا. آپ نے کسی کے ساتھ حسد کر لیا، لو جی اس کو تو عطا ہو گیا. کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لی، کسی کا مقام دیکھ لیا، کسی کی عزت دیکھ لی، آپ نے کوئی ایک جملہ کہہ دیا، وہ سارے دن کے جتنے عمل پہلے ہی تھوڑے تھے وہ تو رات کے وقت ضائع ہو گئے. اگلے دن وہ تو نامہ اعمال میں ہے ہی کچھ نہیں، تلے گا کیا وہاں جا کر؟ یہ مراحل کون طے کروائے گا؟ قدم. مرشد وہ نہیں ہوتا، یہ جو لفظ کہا جاتا ہے نا پیر مریداں دے سر تے رہندا، وہ باطنی طور پہ نہیں، وہ جو قدم قدم پہ رہنمائی کرے وہ مرشد ہوتا ہے. جہاں قدم ڈگمگانے لگے وہاں پہ حضور سیدی غوث الورا نے ایسے نہیں کہا تھا کہ میرا مرید یہ فاصلوں کو مت دیکھنا، میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں، اس کا سطر ننگا ہو جائے عبد القادر جیلانی اسے ننگا نہیں ہونے دیتا، اس کا سطر ڈھانپ لیتا ہے. جو ظاہراً سطر ڈھانپ لیتا ہے وہ باطناً کتنی رہنمائی کرتا ہو. بتائیے ایک لمحے کے لیے بابا میرا شمار اہل سنت میں ہوتا ہے، میں حضور سیدی غوث الورا کے در کا ساق ہوں، مجھے بتا اگر اتنا مقام غوث الورا کا ہے تو غوث الورا جن کا خون ہے، پتہ ہے غوث الورا اپنی ذات میں تنہا کچھ نہیں، ایک نسبت سیدنا امام حسن مجتبی کی ہے اور دوسری نسبت امام حسین کی ہے. حسنی حسینی سید ہے میرا 11ویں والا، مگر 11ویں تک محدود رہو گے تو رسموں والا ہوگا، اس سے کوئی تربیت نہیں ہوتی، خالی طعام ہوتا ہے. تربیت کرنی ہے تو پھر ایسے تلاش میں نکلو. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ وہ جو تیری کھوج ہے نا، اللہ نے تیرے حصے کا رزق کہیں رکھا ضرور ہے، تیرے حصے کا رزق ہے کہیں، تیری روح کا بھی رزق ہے، بس وہ رزق چننے کے لیے تلاش میں نکل. اللہ فرماتا ہے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، مگر یہ نہیں دیکھنا، یہ چیز نہیں دیکھنی کہ اپنا میں پیمانہ اور معیار نہیں بنانا. پیمانہ اور معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس میں لکھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اٹھتے بیٹھتے ان کی پیشانیاں اللہ کے حضور جھکتی رہتی ہیں، ان کی خاص نشانیاں ہیں، وہ ہر وقت اسے یاد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مرتے وقت اگر بھول جاؤ تو کافر مرتے ہو. سلطان العارفین نے کہا جو دم غافل سو دم کافر. غفلت میں نہیں گزارنی، غفلت کی زندگی چھوڑ کر کچھ اس کے حضور پیش ہونے کا کبھی تصور کر کے اپنے آپ کو کبھی ایک بار مصلی پہ کھڑا کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو تو صحیح نا تنہائی میں. تہجد اس لیے ہے کہ جب سارے سو رہے ہوں نا، سب کو جگا نا، تنہا کھڑا ہو.
اور تنہا کھڑے ہو کے اس کے سامنے کچھ گفتگو کر تو صحیح. اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.